کسی اور کو زمین پر خلیفہ بنا کے نہیں بھیجا گیا ہے، چاہے وہ جنگل کا بادشاہ شیر ہو، چاہے وہ سمندر کا بادشاہ کوئی ہو، یا چاہے دنیا کا کوئی خوبصورت ترین جانور یا پرندہ ہو، یا طاقتور ترین جانور یا پرندہ ہو، اس کو زمین پر خلافت دے کے نہیں بھیجا گیا ہے۔ خلافت جو ہے وہ صرف انسان کو دی گئی۔ تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارا آج کا موضوع ہے، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے عورت کا رتبہ قرآن مجید کی روشنی میں، قرآن مجید کی آیات میں۔ تو ہم قرآن مجید کے حوالے سے، ظاہر قرآن مجید ہماری سب سے بنیادی کتاب ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہی ہمارا رہنما ہے، اور وہی ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، وہی کتاب رہنمائی ہے، اور وہی ہمارا سب سے بنیادی، سب سے بڑا، سب سے ضروری مرجع ہے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، اس کتاب میں عورت کا رتبہ کیا بیان کیا ہے، کیا پیش کیا۔ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے، عورت کا رتبہ کیا ہے، یہ جاننے کی اہمیت کیا ہے۔ اصل میں اس کا سیدھا تعلق جو ہے وہ منصب خلافت سے جڑا ہوا ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے، اور ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ خلیفہ یا خلافت جو ہے یہ کسی محض خصوصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بہت سی خصوصیات سے آراستہ ایک منصب اور ایک ذمہ داری کا نام ہے۔ تو خلافت ایک منصب ہے، اور اس منصب کے لیے جتنی خصوصیات درکار ہے وہ سب انسان کو عطا کی گئی۔ تو جب انسان کو خلیفہ بنایا گیا، اور انسان کو اس خلیفہ یعنی منصب خلافت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی خصوصیات ہوں، تو ان میں ایک خصوصیت اس کو یہ دی گئی کہ اسے احسنی تقویم پہ پیدا کیا گیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت اور بہترین اوصاف کے ساتھ، بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا۔ اور اسی منصب خلافت کا تقاضا یہ بھی تھا کہ اس کو خصوصی اختیارات حاصل رہے یہاں دنیا میں دوسری مخلوقات کے مقابلے میں۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے بنی آدم کو اونچا مقام دیا، عزت دی، بڑی عزت دی، اور انہیں خشکی اور تری میں سواری کرنے کا انتظام کیا، ان کے لیے سواری کا انتظام کیا، اور طیبات کا رزق ان کو دیا، طیبات کی صورت میں ان کو روزی دی، اور اپنی بہت سی مخلوقات کثیر ممن خلقنا، اپنی بہت سی مخلوقات پر فضلناہم تفضیلا، کی بڑی فضیلت عطا کی۔ تو بہت سی مخلوقات پر بڑی فضیلت عطا کی، یہ انسان کے منصب خلافت کی علامتیں ہیں، اور یہ وہ علامتیں جن پر کسی بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی یہ بالکل آنکھوں دیکھی بات ہے، آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں اس کا کہ آپ انسان کی جو ساخت ہے، جو صلاحیتیں ہیں، وہ سب سے بہترین ہے زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات میں، کوئی انسان کی طرح کا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو جو زمین پہ جو عزت حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جو سواریاں اس کو میسر ہے وہ سواریاں کسی اور کو میسر نہیں ہے۔ سواری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیزیں آپ کے تابع ہیں، مسخر ہیں آپ کے لیے، اور پھر جس طرح کی روزی کا انتظام انسانوں کے لیے ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ خصوصی روزی کا خصوصی انتظام ہے، اور جو نمایاں طور پہ فضیلت اس کو حاصل ہے بہت ساری مخلوقات پر، وہ بھی بہت سامنے ہے ہمارے۔
ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں ہیں جن کا نہ تو انکار کیا جا سکتا ہے، نہ ان پر بحث کی گنجائش، یعنی بحث سے بھی بالا تر ہے، بالکل آنکھوں کے سامنے کی بات ہے. تو یہ جو خلافت عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یہ خلافت جس کے اندر ذمہ داریاں ہیں، خلافت ایک رول کا نام ہے، ایک کردار کا نام ہے. انسان اس کردار کو ادا نہیں کرے یہ الگ بات ہے، یہ اس کی ناشکری ہے، یہ اس کی ناکامی ہے، یا یہ اس کا اپنے سلسلے میں غلط فیصلہ ہے کہ وہ اپنے کردار کو ادا نہیں کرے. لیکن بہرحال اس کو ایک کردار کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، کسی اور کو زمین پر خلیفہ بنا کے نہیں بھیجا گیا ہے، چاہے وہ جنگل کا بادشاہ شیر ہو، چاہے وہ سمندر کا بادشاہ کوئی ہو، یا چاہے دنیا کا کوئی خوبصورت ترین جانور یا پرندہ ہو، یا طاقتور ترین جانور یا پرندہ ہو. اس کو زمین پر خلافت دے کے نہیں بھیجا گیا. خلافت جو ہے وہ صرف انسان کو دی گئی. تو یہ بات ہے. تو یہ جو خلافت دی گئی ہے، یہ خلافت ایک رول اور ایک کردار ہے. یہ کردار صرف مردوں کا ہے یا اس میں عورتیں بھی شامل ہیں؟ یہ اصل میں سب سے بنیادی سوال ہے کہ زمین میں جو خلافت دی گئی ہے انسان کو، وہ صرف مردوں کو دی گئی ہے یا عورتوں کو بھی دی گئی؟ گویا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو بہترین ساخت اور صفات پر پیدا کیا ہے، تو یہ صرف مردوں کے لیے ہے یا اس میں عورتیں بھی شامل ہیں؟ اگر یہ اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، اور یقیناً شامل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی ان کو اس سے الگ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی انسان کہا ہے تو اس سے مرد اور عورتیں دونوں مراد ہیں. تو اس لیے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا میں مرد اور عورتیں دونوں داخل ہیں. اور اسی طرح سے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم میں جو تکریم اور تفضیل، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، تو جو تفضیل، جو تکریم، جو احسن تقویم انسان کو عطا کی گئی ہے، اس میں مردوں کے ساتھ عورتیں برابر کی شامل ہیں، یکساں طور پر شامل ہیں. یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ بہت غلط بات ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے، عورت کو احسن تقویم پہ پیدا نہیں کیا. یا یہ کہیں کہ مرد کو تو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم میں سے مردوں کی تکریم کی ہے، اور مردوں کو سواری عطا کی ہے، اور مردوں کو طیبات کی روزی عطا کی ہے، اور مردوں کو دوسری مخلوقات، بہت سی مخلوقات پر بڑی فضیلت عطا کی ہے، عورتوں کو نہیں کی. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. تو قرآن مجید کا جو بیانیہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جس طرح سے مردوں کو احسن تقویم پہ پیدا کیا گیا ہے، اسی طرح عورتوں کو احسن تقویم پہ پیدا کیا گیا ہے. جس طرح مردوں کی تکریم کی گئی ہے، اسی طرح عورتوں کی تکریم کی گئی ہے. اور جس طرح مردوں کو فضیلت عطا کی گئی ہے بہت سی مخلوقات پر، اسی طرح عورتوں کو بھی فضیلت عطا کی گئی ہے بہت سی مخلوقات. یہ قرآن مجید کا بیان ہے، اور یہ بیان بہت واضح ہے. اور جب اس بیان کو سامنے رکھیں گے تو پھر یہ پتہ چلے گا کہ جو خلافت والا کردار ہے اس میں دونوں برابر سے شامل ہیں. اور اگر ان خصوصیات سے جو خلافت والے کردار کے لیے ضروری ہیں، احسن تقویم اور تکریم اور تفضیل، ان خصوصیات سے اگر آپ نے عورتوں کو الگ کر دیا، ان کو مردوں کے ساتھ خاص کر دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خلافت کا کردار ہے اس سے آپ نے عورتوں کو الگ کر دیا، محروم کر دیا. تو یہ ایک بات ہوئی. یہاں سے اب ہم اور آگے بڑھیں گے، اور تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ دونوں کا رتبہ بہت بلند ہے. دونوں کا رتبہ بہت بلند ہے، اور دونوں کو خلافت کا کردار ادا کرنا ہے، اور دونوں اس کی خصوصیات کے حامل ہیں. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ قرآن مجید میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت بخشی، ایسا کہیں نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت بخشی ہے، یہ بات قرآن مجید میں کہیں نہیں کہی.
قرآن مجید میں جو بات کہی گئی ہے وہ صرف یہ کہی گئی ہے کہ فیملی لائف میں، عائلی زندگی میں مرد کے اختیارات کچھ زیادہ ہیں، اور یہ مرد کے اختیارات بہت زیادہ نہیں، کچھ زیادہ ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یعنی ایک درجہ زیادہ ہے۔ اور یہ جو ایک درجہ زیادہ ہیں، یعنی جو اختیارات زیادہ ہیں، وہ اس لیے ہیں کیونکہ وہ جو اس کے اوپر ذمہ داری عائد کی گئی ہے عائلی زندگی کے سلسلے میں، اس کے اوپر جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے، اس ذمہ داری کے لیے ان اختیارات کا زیادہ ہونا ضروری ہے۔ تو جب ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے تو اختیارات بھی زیادہ ہوتے ہیں، تبھی ذمہ داری کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ آپ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو آپ بڑی ذمہ داری دیں گے اور اختیارات اسے چھین لیں گے تو پھر وہ ذمہ داری ادا کر سکے۔ تو یہ ایک مینجمنٹ کا معاملہ ہے جس میں ذمہ داری بمقابلے اختیارات ہوتی ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مردوں اور عورتوں کے درمیان جو تعلق ہے، یعنی دونوں کے درمیان جو فرق ہے، وہ برتری اور کمتری کا نہیں ہے، بلکہ وہ خصوصیات کا ہے۔ تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیات سے نوازا ہے، عورت کو کچھ خصوصیات سے نوازا ہے۔ مرد اپنی خصوصیات کی وجہ سے عورتوں سے ممتاز ہے، اور عورت اپنی خصوصیات کی وجہ سے مردوں سے ممتاز ہے۔ بات صرف اتنی ہے۔ اور بھی اگر آگے سوال جواب ہو، سوالات کا موقع ہوگا تو اس پہ مزید گفتگو اس پر کریں گے، اور ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ صرف جو ہے یہ عائلی زندگی سے متعلق ہے۔ جہاں تک سماجی اسٹیٹس ہے، سوشل اسٹیٹس، تو وہ جو ہے وہ دونوں کا برابر ہے۔ اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جو فضیلت کا معیار بتایا گیا ہے، کہیں پر بھی قرآن مجید میں مرد یا عورت ہونا یہ فضیلت کا معیار نہیں بتایا گیا، بلکہ جو قرآن مجید کا بالکل اٹل معیار ہے، کسوٹی ہے، وہ ہے تقوی اور اعمال۔ چنانچہ سورۃ الحجرات میں ہی جو فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو یہاں پر صاف صاف بتا دیا گیا کہ تم کو مرد اور عورت کی صورت میں پیدا کیا گیا، اور تم سب کو ملا کے پھر قومیں اور قبیلے بنائے گئے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے تمہارا تعارف کرنے کا عمل آسان ہو، ایک دوسرے کو جاننے اور اس سے قریب ہونے کا، مانوس ہونے کا۔ پھر اصول یہ بتایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کی جو زیادہ تقوی جس کے اندر زیادہ ہوگا تو اللہ کے نزدیک وہ زیادہ معزز ہوگا۔ تو عزت اور بلندی جو ہے وہ، اور افضلیت، اس کا تعلق تقوی سے، اس کا تعلق جو ہے وہ مرد یا عورت ہونے سے نہیں ہے۔ چنانچہ اس کو بہت ہی واضح طور پر سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے کہ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور یہ کہا کہ تم میں چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو، اس کے عمل کو میں ضائع نہیں کروں گا۔ عمل کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے عمل کو میں ضائع نہیں کروں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ عمل کے معنی میں، عمل کے معاملے میں، اور عمل کی قبولیت کے معاملے میں، اور عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مقرب ہونے کے معاملے میں، اور عمل کے ذریعے فضیلت کا مقام حاصل کرنے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ اور اسی لیے پھر آگے ایک بہت اہم بات کہی، فرمایا بعضکم من بعض، کہ تم ایک دوسرے سے ہو، ایک دوسرے کی جنس سے ہو، تم سب ایک سے ہو۔ بعضکم من بعض، بعضکم من بعض کا مطلب یہ ہوا کہ جو اسٹیٹس مرد کا ہے وہی اسٹیٹس عورت کا ہے، اور جو رتبہ مرد کا ہے وہی رتبہ عورت کا ہے۔ جتنا مرد انسان ہے اتنا ہی عورت بھی انسان ہے، تو دونوں میں اس معاملے میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ النساء شقائق الرجال، کہ عورتیں اور مرد دونوں ایک ہی جڑ سے نکلے ہوئے ہیں۔
دونوں کی اصل، دونوں کی جڑ وہ ایک ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے بالکل بھائی بہن کی طرح سے ہیں۔ تو بھائی بہنوں میں ظاہر ہے کہ کسی کی کسی پر فضیلت نہیں ہوتی۔ ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، جس چیز میں خدا نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی ہوس مت کرو۔ اور فرمایا کہ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، کہ مردوں کو ان کاموں کا ثواب ملے گا جو انہوں نے کیے، اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ملے گا جو انہوں نے کی۔ تو دونوں کے پاس دونوں کی الگ الگ خصوصیات ہیں، اور دونوں کے پاس اپنی خصوصیات میں اضافہ کرنے کا، ترقی دینے کا، اپنے رتبے کو بلند کرنے کا، اپنے ارتقاء کے سفر کو طے کرنے کا دونوں کے پاس موقع ہے۔ تو اب یہ بات جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ دیکھیے ہے کیا کہ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ مردوں کی خصوصیات میں اور عورتوں کی خصوصیات میں فرق، لیکن دونوں میں مقام اور مرتبے کا فرق ہو یہ نہیں ہے، اور یہ ایک الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے۔ یعنی خصوصیات میں فرق یہ ایک الگ بات ہے، مقام اور مرتبے میں فرق یہ الگ بات ہے۔ یعنی مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مرد کے اندر مردانگی ہوتی ہے اور عورت کے اندر نسوانیت ہوتی ہے، تو یہ بالکل صحیح بات ہے نا، کہ مرد کے اندر مردانہ صفات ہوتی ہیں، خصوصیات ہوتی ہیں، عورت کے اندر نسوانی خصوصیات ہوتی ہیں، صفات ہوتی ہیں، اور یہ بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ مردانگی وہ اعلیٰ صفت ہے اور نسوانیت جو ہے وہ ادنا اور کمتر صفت ہے، تو یہ بہت کمزور بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ یہ بات قرآن اس کی تائید نہیں کرتا ہے نا۔ حقیقت یہ ہے کہ مردوں کے لیے مردانگی اعلیٰ صفت ہے اور عورتوں کے لیے نسوانیت اعلیٰ صفت ہے۔ اگر مرد کو قابل تعریف بننا ہے تو اس سے مردانگی کی صفات کو بڑھانا ہوگا، جس کو عربی میں صفات الرجولہ کہتے ہیں، ہے نا۔ اور اگر عورتوں کو اپنا مرتبہ اور بلند کرنا ہے، ترقی کرنا ہے، تو انہیں نسوانی صفات کو بڑھانا ہوگا، جس کو عربی میں صفات انوثہ کہتے ہیں۔ تو اب مردانگی کی بنا پر مرد قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن وہ عورتوں سے افضل نہیں ہوتا ہے۔ عورتوں سے افضل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ عورتوں کے پاس نسوانیت ہوتی ہے، اگر اس کے پاس مردانگی ہے تو عورتوں کے پاس نسوانیت ہے، اور عورت جو ہے نسوانیت کی بنا پر قابل تعریف ہوتی ہے، لیکن وہ نسوانیت کی بنا پر وہ مردوں سے کمتر نہیں ہوتی، بلکہ نسوانیت کی بنا پر وہ اپنے آپ میں ممتاز ہوتی ہے، اور مردانیت کی بنا پر مرد جو ہیں وہ اپنے اندر اپنے آپ میں ممتاز ہوتے ہیں۔ تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ خصوصیات میں ترقی کرنے کا میدان دونوں کے لیے متعین کیا ہے۔ اور اس کو اگر ایک بہت ہی دلچسپ مثال سے سمجھنا ہو تو ہم یہ سمجھ لیں کہ داڑھی کا اگنا جو ہے وہ مردوں کے لیے حسن و جمال کی بات ہے، لیکن داڑھی کا اگنا ظاہر ہے کہ عورتوں کے لیے حسن و جمال کی بات نہیں ہے۔ اس کے برعکس داڑھی کا نہیں اگنا عورتوں کے لیے حسن و جمال کی بات ہے اور مردوں کے لیے حسن و جمال کی بات نہیں۔ تو اب اگر کوئی جو ہے وہ یہ موازنہ کرنے بیٹھ جائے کہ بھئی دیکھو مردوں کے پاس داڑھی ہوتی ہے، مونچھ ہوتی ہے، اس لیے وہ عورتوں سے افضل ہے، اور یہ کہے کہ جن مردوں کے پاس داڑھی اور مونچھ نہیں اگتی ہے وہ حسین و جمیل نہیں مانے جاتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ مردوں کے لیے داڑھی اور مونچھ جو ہے یہ حسن کی بات ہے، ٹھیک ہے، جس کے نہیں اگتی ہے اس کے اندر ایک عیب ہوتا ہے، لیکن عورتوں کے اندر داڑھی اور مونچھ کا نہیں ہونا ہی حسن کی بات ہے، اور جس کے اندر ہوتی ہے وہ اس سے ظاہر ہے کہ وہ چھٹکارا پانے کی کوشش کرتی ہے، اس کو ایک عیب سمجھتی ہے۔ تو یہ بات ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ تو اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے ایک اور قرآن مجید میں ایک بہت اہم اصول بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہے سورہ بقرہ میں کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ بیوی کے حقوق یعنی عورتوں کے حقوق ان کی ذمہ داریوں کے بقدر اور مردوں کے حقوق ان کی ذمہ داریوں کے بقدر، اور یہ جو حقوق ہیں عورتوں کے یہ اور جو مردوں کے حقوق ہیں اور جو عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں اور جو مردوں کی ذمہ داریاں دونوں میں بالکل تناسب ہونا چاہیے، اور اس چیز کو قرآن کی آیت کی روشنی میں عرف اور رواج کی روشنی میں طے کیا جائے، نہ کہ مرد اسے طے کرنے بیٹھے۔ اور پھر جو ہے اس کے آگے جو فرمایا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، تو بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل، نہیں، یہاں پر وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ میں کوئی فضیلت کا لفظ نہیں آیا، جیسے کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا جہاں فضیلت بیان کرنی ہوتی ہے وہاں فرماتا ہے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، کہ جو اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹھے رہنے والوں کے اوپر جو ہے فضیلت عطا کرتا ہے۔ تو یہاں فضیلت کی بات کہی گئی ہے، جبکہ اس آیت میں کہا گیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، تو وہاں پر جو ہے صرف یہ بتایا گیا ہے کہ جو ذمہ داریاں ہیں ان کے مقابلے میں ان کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اختیارات زیادہ ہیں، اور وہ بھی کیا ہے شوہر کی بات ہے، نہ کہ سارے مردوں کی بات ہے۔ تو اگر کسی کو زیادہ حقوق حاصل ہوں، زیادہ ذمہ داریاں حاصل اور اس کے لیے پھر زیادہ حقوق حاصل ہوں، زیادہ اختیارات حاصل ہوں تو وہ افضل نہیں بن جاتا ہے نا۔ یہ ایک الگ معاملہ اور یہ ایک الگ معاملہ، اس میں فرق سمجھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ کو کچھ بہت ہی مطلب دلچسپ مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ من حق الناس بحسن صحبتی یا صحابتی، کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری۔ پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری۔ چوتھی بار فرمایا تمہارا باپ۔ اب یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اولاد جب خدمت کرنے کے معاملے میں اولاد کو ماں کی خدمت زیادہ کرنی چاہیے باپ کے مقابلے، یعنی 3 مرتبہ ماں کی بات آئی ہے، چوتھی مرتبہ باپ کی بات آئی۔ لیکن کیا اس کا مطلب کیا اس سے ہم یہ نتیجہ نکالیں گے کہ عورتیں مردوں سے افضل ہوتی؟ نہیں، ماں کا ایک رول ہے جس کی وجہ سے اس کو ایک اسپیشل اس کے لیے ایک گویا کہ اکرام اور اس کی ایک تکریم کی گئی خصوصی طور پر اس کے رول کے مقابلے میں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جگہ جگہ بچے کی پیدائش اور پرورش کے حوالے سے ماں کے کردار کی بار بار تعریف کی گئی۔ باپ کی تعریف اس انداز سے آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، یعنی شروع تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے سلسلے میں نصیحت کی، اور پھر ذکر ماں کا آتا ہے، ماں کے کردار کا، کہ اس کی ماں نے اس کو تکلیف کے ساتھ اس کو پیٹ میں رکھا اور اس کے بعد تکلیف کے ساتھ اس کو جنا، اور اس کے بعد پھر تو لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے یہ نتیجہ نکالیں کہ عورتوں کا درجہ مردوں سے افضل ہوتا ہے؟ اسی طرح سے آپ دوسری طرف دیکھیں کہ شریعت میں اولاد کا نسب جو ہے باپ سے جوڑا جاتا ہے، ماں سے نہیں جوڑا جاتا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورتوں سے افضل ہوتے ہیں؟ نہیں، الگ الگ جہتوں سے ماں اور باپ دونوں کی فضیلت ہے۔ ماں کی خصوصیات الگ ہیں اور باپ کی خصوصیات الگ ہیں۔ تو اب کسی ایک پہلو کو سامنے رکھ کر کسی ایک کو دوسرے سے برتر یا کمتر قرار دینا یہ درست نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بعض اہل علم نے یہ کہا ہے، بہت دلچسپ تفریق کی ہے، انہوں نے کہا کہ اطاعت کے معاملے میں باپ کو فوقیت حاصل،
اور خدمت کے معاملے میں ماں کو فوقیت حاصل. اطاعت کے معاملے میں باپ کو فوقیت حاصل ہے، خدمت کے معاملے میں ماں کو فوقیت حاصل. خدمت ماں کی زیادہ کی جائے گی، اطاعت باپ کی زیادہ کی جائے گی. لیکن اس کا یہ بہت مناسب بات ہے. لیکن اگر یہ کوئی کہے کہ نہیں ماں باپ سے افضل ہوتی ہے، باپ ماں سے افضل ہوتا ہے، تو یہ بات تو صحیح نہیں ہے. یا اس بنیاد پہ کوئی عورتوں کو مردوں سے اور مردوں کو عورتوں سے افضل قرار. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ وراثت میں بیٹے کا حصہ بیٹی سے دگنا ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ بیٹی کی اچھی پرورش کرنے پر زیادہ بشارتیں ملتی ہے نا. تو بیٹے کو آپ ادھر دیکھ رہے ہیں کہ اس کا وراثت میں حصہ دگنا ہے، لیکن بیٹی کی زیادہ اچھی پرورش کرنے پر، بیٹی کی اچھی پرورش کرنے پر بشارتیں زیادہ ہیں. تو پھر کس کو کس سے برتر یا کمتر قرار دیا جائے؟ نہیں، یہ تو دونوں کو الگ الگ پہلوؤں سے دونوں کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. تو دونوں کو اپریشیٹ کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کو اس پر اور اس کو اس پر. تو بعض چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں وہ داخل ہو گئی ہیں اس طرح کی. ظاہر ہے کہ کچھ عیسائیت کا فلسفہ ہے، کچھ یونانی فلسفہ ہے، یہ وہ سب چیزیں. تو پھر وہ ہمارے لٹریچر میں بہت سی چیزیں داخل ہو گئی. چنانچہ یہ کہا جانے لگا کہ مردوں کی عورتوں پر فضیلت اس لیے ہے کہ عورتوں کی تخلیق مردوں سے ہوئی ہے. حوا کو جو ہے آدم سے پیدا کیا گیا ہے، آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا. تو گویا کہ مرد اصل ہے اور عورت اس کا ضمیمہ ہے. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. قرآن مجید میں یہ بات کہیں بھی نہیں کہی گئی ہے کہ عورت کو مرد سے یا آدم کو یعنی حوا کو آدم سے پیدا کیا. قرآن مجید میں ہر جگہ یہ کہا گیا ہے کہ دونوں کو انسانوں کا جو جوڑا ہے وہ ایک جنس سے یعنی انسانوں کی جنس سے بنایا گیا. تو یہ جو اس بنیاد پر یہ جو کہا جاتا ہے عوام الناس میں بہت مشہور ہے کہ عورت جو ہے مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور اس لیے جو ہے وہ گویا کہ عورت جو ہے مرد کا ضمیمہ ہے اور اصل حیثیت مرد کی ہے. یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے. قرآن مجید سے اس کی تائید نہیں ہوتی ہے، یہ بائبل کی کہانی ہے. ایک آیت ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ مرد عورتوں کے سرپرست ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ مرد عورتوں کے حاکم ہیں یا عورتوں پر امیر ہیں، سردار ہیں، بلکہ قوام کا لفظ استعمال کیا. قوام کے اندر جو ہے سرداری کی بات نہیں ہوتی ہے، ذمہ داری کی بات ہوتی ہے. سرداری کی بات نہیں ہوتی ہے، ذمہ داری کی بات ہوتی ہے. اسی لیے اس کا صحیح ترجمہ یہی ہے کہ مرد عورتوں کے سرپرست ہیں، یعنی ان کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں. اور آگے بھی یہ کہا گیا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. یہ نہیں کہا گیا کہ بما فضل اللہ الرجال علی النساء، کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا کی ہے اس لیے مرد عورتوں سے افضل ہے، نہیں، یا مرد عورتوں پر قوام. بلکہ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ خصوصیات سے نوازا. فضل اللہ بعضهم علی بعض کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو الگ الگ خصوصیات سے نوازا، اور جب خصوصیات سے نوازا ہے تو بات خصوصیات کی ہے، فضیلت کی نہیں ہے. اسی طرح کی ایک اور آیت ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہے جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. تو بعض کو بعض پر فضیلت دی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی رسول کسی رسول سے افضل ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ رسولوں کو الگ الگ خصوصیات سے نوازا. کسی کو آگے کہا گیا کہ کسی سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کلام فرمایا، اور کسی کو معجزات دیے، اور کسی کو تو یہ جو ہے ہمارے سامنے یہ رہنا چاہیے کہ یہ بات جو ہے وہ خصوصیات کی ہے، نہ یہ کہ فضیلت کی ہے ایک دوسرے کے اوپر. بعض اور بھی سوالات اٹھتے ہیں، جیسے کہ وراثت کے سلسلے میں جب یہ کہا گیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے سلسلے میں کہ مردوں کو عورتوں کا دوگنا حصہ ملے گا.
تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورتوں سے افضل ہے. نہیں، اس سے یہ مطلب تو کہیں نہیں نکلتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اوپر خرچ کی ذمہ داری عائد کی، عورتوں کے اوپر وہ ذمہ داری عائد نہیں کی گئی. تو اس ذمہ داری کو ملحوظ رکھتے ہوئے مردوں کا حصہ جو ہے وہ عورتوں سے بڑھا کے رکھا ہے وراثت میں. تو مرد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ خرچ بھی اٹھاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کے باوجود عورت کو اس کا حصہ ملتا ہے. یعنی جیسے کہ اگر بھائی اور بہن ہے اور ان دونوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، یعنی بہن کی شادی نہیں ہوئی ہے اور بھائی کو جو ہے وہ دوگنا حصہ ملا ہے اور بہن کو جو ہے ایک حصہ ملا ہے، اس کے بعد بھائی ہی کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ بہن کا خرچہ بھی اٹھائے ولی ہونے کی حیثیت سے. اگر والد کا انتقال ہو گیا اور ابھی بہن کی شادی نہیں، پھر جب بہن کی شادی ہو جائے تو بہن کا خرچ جو ہے وہ اس کا شوہر اٹھائے گا، اس کو خود اپنا خرچ نہیں اٹھانا ہے. ادھر جو ہے بھائی کو اپنا خرچ بھی اٹھانا ہے اور اپنی بیوی کا بھی خرچ اٹھانا ہے. تو یہ سب چیزوں کا خیال کرتے ہوئے یعنی خرچ کی جو ذمہ داری ہے، کفالت کی جو ذمہ داری ہے، اس کے مقابلے میں جو ہے یعنی اس کی تلافی کرنے کے لیے ایک طرح سے یا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے مردوں کا حصہ جو ہے وہ عورتوں سے دگنا کیا گیا ہے، یعنی ان بعض صورتوں میں. تو اس کا تعلق جو ہے وہ اس سے نہیں ہے، یعنی جس کو ہم فضیلت کہتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید میں جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ گواہی کی بات کہی گئی ہے، گواہ بناؤ، اور وہ بھی ادھار لین دین کے سلسلے میں، یعنی بازاری معاملات کے سلسلے میں، بازار کے معاملات کے سلسلے میں، تو وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ 2 گواہ ہونے چاہیے، اور اگر 2 گواہ نہیں ہو تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ ہوں. اور اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے. تو اس کو بعض لوگوں نے اس کو جوڑ دیا ہے فرق مراتب سے کہ گواہی اس کی عادی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس سے کمتر ہے. لیکن اس کو بھی اس سے یہ مسئلہ جو ہے اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جو ہے میدان کار سے، کہ یہ جو بازار کے معاملات ہوتے ہیں یہ عام طور سے، یعنی اصولی طور پر یا عام طور پر تمامی معاشروں میں ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے. اب اگر آج معاشرہ بدلے تو یہ آج کی بات ہے، ورنہ پوری انسانی تاریخ میں یہ رہا ہے کہ جو بازار کے معاملات ہیں وہ بیشتر مردوں کے ذریعے سے انجام دیے جاتے ہیں. اس لیے انجام دیے جاتے ہیں مردوں کے ذریعے سے کیونکہ مردوں کے اوپر خرچ کی ذمہ داری ہوتی ہے نا. تو عورت کے لیے تو اختیار ہے کہ وہ بازار میں جائے اور یا نہیں جائے گی تو گھر بیٹھے اس کے پاس جو ہے کھانے کا انتظام ہو. مرد کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، مرد کو بہرحال بازار میں جانا ہے اور اس کو جو ہے کمانے کے لیے. تو بازار اصل میں مردوں کی جگہ ہوتی ہے کیونکہ وہ چاہیں یا نہیں چاہیں ان کو وہاں پر جانا ہے، اور گھر اصل میں عورتوں کی جگہ ہوتی ہے کیونکہ وہ جب چاہے وہاں رہ سکتی ہے، کوئی ان کو نکالنے والا نہیں ہے وہاں سے. تو اب یہ جو فرق ہے اس کے لحاظ سے یہ جو بازار کے معاملات ہیں وہ عورتوں سے متعلق عام طور سے نہیں ہوتے. تو اس لیے یہ کہا گیا کہ ان معاملات میں عورتوں کی گواہی جو ہے مرد کی عادی ہوگی. تو یہ گواہی جو ہے اس کا تعلق میدان کار سے نہ کہ فضیلت سے اور رتبے سے. ایک اور عجیب و غریب بات ہمیں بعض لوگوں کے عام بلکہ اپنے معاشرے میں ملتی ہے کہ وہ بہت ہی مطلب اس طرح سے کہتے ہیں کہ بھئی عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے کمتر ہوتی ہیں کیونکہ وہ زیورات میں بلتی ہیں اور جھگڑے میں یعنی بحث کے وقت جو ہے اپنی بات نہیں رکھ سکتی. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے قرآن میں آئی ہے. تو اصل میں قرآن میں یہ جو بات آئی ہے یہ سورہ زخرف میں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. تو یہ جو بات ہے کہ وہ جس کو زیورات میں پالا جاتا ہے اور وہ بحث و مباحثے میں اپنی بات واضح نہیں رکھ پاتی ہے، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں کہی جا رہی. بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہی جا رہی ہے اور یہ گویا کہ عورتوں کی کمی کو بیان کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ بات اصل میں تو اس کی کہی جا رہی ہے یعنی جاہلی معاشرے میں جن کے ہاں لڑکی کی پیدائش ہوتی تھی ان کے خیالات کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت کیا سوچا کرتے تھے کہ بھئی ہمیں جو ہے ایسی اولاد ملی ہے جسے زیورات میں پالنا پڑے گا اور یہ پیسوں مباحثے میں اپنی بات نہیں رکھ سکے گی، یعنی اس کا کوئی معاشرے میں اور سماج میں رول نہیں ہوگا.
اور یہ صرف خرچہ کرائے گی اور ہماری عزت و سربلندی میں کوئی اضافہ نہیں کرے گی. تو یہ ان کا خیال ہوا کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تیار کیا وہ اس طرح کا نہیں تھا. وہ تو بہت سیریس عورتوں پر مشتمل تھا جو اپنا رول ادا کرتی تھی, وہ زیورات میں مگن نہیں رہتی تھی. تو یہ جو ہے اچھا, اسی طرح سے کبھی کیا ہوتا ہے جب ہم کسی قرآن کی بعض آیتوں کا مفہوم سمجھنے میں یا ترجمہ کرنے میں غلطی کر دیتے ہیں تو بھی اس طرح کے خیالات کو تقویت پہنچانے کے لیے غذا مل جاتی ہے. مثال کے طور پر سورہ روم کی ایک آیت ہے, آیت نمبر 21, کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. تو اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے یہ کیا ہے کہ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کرو. اب ازواج کا ترجمہ بیویاں کر دیا. ازواج کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں, بیویاں اور جوڑے. جب آپ ازواج کا ترجمہ بیویاں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ آیت مردوں سے مخاطب ہے, اور مردوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیویوں عورتوں کو بیویاں بنایا ہے, یعنی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بیویاں بنائی ہے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. تو کیا ہوگا کہ یہ سمجھ میں آئے گا کہ عورتوں کو مردوں کے لیے بنایا گیا ہے, اور یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ عورتوں کا کام جو ہے مردوں کو سکون عطا کرنا, یعنی لطف عطا کرنا. لیکن اگر آپ اس کا ازواج کا صحیح ترجمہ کریں یعنی جوڑے, تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے. اب یہاں پر کیا ہوگا, خطاب جو ہے وہ صرف مردوں سے نہیں ہے بلکہ انسانوں سے. یعنی مردوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی نشانی ہے کہ تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. عورتوں سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. تو یہ بات عورتوں سے بھی کہی جا رہی ہے, مردوں سے بھی کہی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورتوں کو مردوں کے لیے بنایا ہے, مردوں کو عورتوں کے لیے بنایا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مردوں کو عورتوں سے سکون حاصل کرنا ہے اور عورتوں کو مردوں سے سکون حاصل کرنا ہے. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ مردوں اور عورتوں کا دونوں کا رول اور دونوں کا رتبہ جو برابر نظر آئے. لیکن اگر آپ جو ہے ترجمہ ازواج کا صرف بیویاں کریں گے تو اس کا جس کی تائید جو ہے خود آیتوں کا سیاق نہیں کر رہا ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو باتیں کہی گئی ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ وغیرہ کہہ کے, تو اس میں تو سارے انسان مراد ہیں. انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے جو ہے آسمان بنائے, زمین بنائے, پانی برسایا, یہ کیا وہ کیا, اور مویشی بنائے تمہارے لیے. تو پھر اسی طرح سے انسانوں ہی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے جوڑا بنائے. تو خطاب جو ہے وہ جس طرح سے پیچھے صرف مردوں سے نہیں بلکہ سارے انسانوں سے, اور بلکہ جہاں پر بھی اس طرح کی بات آئی ہے تو سارے انسانوں سے خطاب, اسی طرح سارے انسانوں سے خطاب یہاں پر بھی, اور یہ کہہ کے کہ تمہارے لیے. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ بہت ہی آیت کا بہت معنی خیز مفہوم آپ کے سامنے آئے گا. تو یہ کچھ باتیں تھی جو مجھے آپ سے کہنی تھی. ایک اور یہ ازواج کے اوپر گفتگو جب چل رہی ہے تو ایک اور آیت کا بھی ذکر کر دو. سورہ فرقان میں ایک دعا ہے, بہت پیاری دعا ہے, والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو اس میں یہ رحمان کے بندوں کے بارے میں یہ کہا گیا. ظاہر ہے کہ رحمان کے بندے کون ہیں, مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں, وعباد الرحمان. تو مردوں کی بھی بات ہے اور عورتوں کی بھی بات ہے. تو ان سے کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا هب لنا من ازواجنا, کہ ہمارے رب ہمیں ہمارے جوڑوں کو, ہمارے لیے ہمارے جوڑوں کو اور ہماری ذریت کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ہمارے لیے ہمارے جوڑوں کو اور ہماری ذریت کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اب اگر اس آیت ازواج کا ترجمہ بیویاں کریں گے کہ ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, جیسا کہ بہت سے لوگوں نے کیا ہے, تو یہ ہوگا کہ خالی مردوں کی بات ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کو مردوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا چاہیے, ہے نا.
اور یہ دعا جو ہے صرف مردوں کی، لیکن یہی ازواج کا ترجمہ اگر آپ جوڑے کریں گے تو یہ مردوں کی بھی دعا ہو جائے گی اور عورتوں کی بھی دعا ہو جائے گی، یعنی دونوں دعا کرے کہ ہمارا جو جوڑا ہے، یعنی مرد کہے کہ ہم عورتیں اور عورتیں کہے کہ مرد، وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور ذریت تو دونوں کی، تو وہ بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ قرآن مجید کی آیتوں کو اگر صحیح طور سے سمجھا جائے، قرآن مجید کی تعبیرات کو مضبوطی سے پکڑا جائے، ہے نا، جیسے بعضکم من بعض، بعضهم اولیاء بعض، حدیث میں آیا النساء شقائق الرجال، تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس دنیا میں انسانوں کو بسا کر سارے انسانوں کو جو فضیلت عطا کی ہے، اس میں جو جس طرح سے مردوں کو فضیلت عطا کی ہے، اسی طرح سے عورتوں کو بھی فضیلت عطا کی ہے۔ مردوں کے اندر احساس برتری نہیں ہونا چاہیے، عورتوں کے اندر احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے۔ مردوں کے اندر یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ زمین میں خلافت کی ذمہ داریاں صرف ہمیں انجام دینی ہے، خلافت کا رول صرف ہمیں انجام دینا ہے۔ عورتوں کو کے اندر یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ خلافت کا رول کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم تو صرف مردوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے۔ تو جب تک کہ خاص طور سے مسلمان عورتوں کے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوگا کہ وہ ان کا کردار بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے، ان کا مردوں سے ٹکراؤ نہیں ہے، لیکن بلکہ مردوں کے ساتھ مل کر انہیں اپنے بڑے کردار کو ادا کرنا ہے، تو جب یہ احساس پیدا ہوگا تبھی وہ اپنے بڑے کردار کو ادا کر سکیں گے۔ اور اس کے لیے انہیں یہ بتانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کم رتبے والا نہیں بنایا، ان کو کمتر نہیں بنایا ہے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ رتبے والا بنایا ہے، جس طرح سے مردوں کو اعلیٰ رتبے والا بنایا ہے۔ خصوصیات میں فرق ہے، تو مرد اپنی خصوصیات کی وجہ سے ممتاز ہے اور عورتیں اپنی خصوصیات کی وجہ سے ممتاز ہیں، ممتاز دونوں ہیں، اور معزز و مکرم جو ہیں وہ دونوں ہیں۔ تو اس لیے دونوں کو مل جل کر اپنے رول کو ادا کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، دونوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، اور ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جہاں مردوں کے اندر احساس برتری نہیں ہو، عورتوں کے اندر احساس کمتری نہیں ہو، اور پورا معاشرہ جو ہے وہ مردوں اور عورتوں کو یکساں نظر سے دیکھے، وہ ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرے۔ جو یعنی یہ جو کنسپٹ ہے، یہ جو تصور ہے جو قرآن مجید دیتا ہے مردوں اور عورتوں کے سلسلے میں، یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا تصور ہے، اور ابھی تک انسان جو ہے اپنی تمام تر ترقیات اور دریافتوں کے باوجود اس اعلیٰ تصور تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور قرآن مجید کی روشنی میں اپنا رول اور اپنا کردار متعین کرنے کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔